ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بادلوں کی اوٹ سے نکلتے ہوئے سورج کی کرنیں برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں پر پڑ رہی تھی اور سورج کی چمکتی ہوئی روشنی میں برف کے پانی کے قطرے ستاروں کی مانند لگ رہے تھے۔ سرسبز وادیاں، ہرے بھرے درخت اور بہتی ہوئی ندی دلکش منظر پیش کر رہی تھیں، اور ان خوبصورت نظاروں کے درمیان ایک خوبصورت ہوٹل کی عمارت کھڑی تھی۔ دور دراز شہروں سے آنے والے سیاح خوبصورت وادی کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس ہوٹل میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ اس ہوٹل کی عمارت بھی بہت خوبصورت تھی۔ کہنے کو تو یہ ہوٹل شہر سے دور خوبصورت وادیوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، لیکن یہاں لوگوں کے لیے تمام سہولیات میسر تھیں۔ اس ہوٹل کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسے مینیجر کی ضرورت تھی جو اسی علاقے کا رہائشی ہو، جو سیر کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو اپنے علاقے کے بارے میں معلومات دے سکے اور انہیں رہنمائی کر سکے کہ وہ کس علاقے کی طرف سیر کے لیے نکلے۔ ہوٹل کے مالک نے اسی علاقے سے مینیجر کا انتظام کیا اور اپنے ہوٹل میں اسے نوکری کے لیے رکھ لیا۔ ہوٹل کے مینیجر کا نام اکرم تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ اسی علاقے میں رہتا تھا۔ اکرم اور اس کے والدین بہت خوش ہوئے کہ اکرم کے روزگار کا ذریعہ نکل آیا ہے، کیونکہ اکرم پڑھا لکھا نوجوان تھا اور وہ دور دراز سے آنے والے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اکرم کو ہوٹل میں مینیجر کی نوکری کرتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کے والدین نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اکرم کی شادی کر دی جائے۔ اکرم نے جب یہ بات سنی تو اپنے والدین سے کہا کہ آپ کو جیسے مناسب لگے۔ اکرم کی والدہ نے اپنی بہن کی بیٹی سے اکرم کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکرم کی خالہ ایک دیہات کی رہنے والی خاتون تھی۔ خالہ کا دیہات ان کے علاقے سے 2 گھنٹوں کی مسافت پر تھا۔ اکرم کی شادی جلد ہی ہو گئی۔ اکرم کی بیوی سادہ لڑکی تھی۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ ان کے دیہات میں کالج کی تعلیم کی کوئی سہولت میسر نہ تھی، اس لیے وہ آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکی۔ اکرم کی بیوی کا نام ارم تھا۔ ہوٹل کے مالک نے اکرم سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا کرو، تاکہ سیر کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ان کی ضروریات پوری کرنے میں ان کی مدد کر دیا کرے اور ہوٹل کے لیے کھانا بھی تیار کر دیا کرے گی۔ اکرم نے یہ بات اپنے والدین سے بیان کی۔ پہلے تو اکرم کے والدین اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ وہ اپنی بہو کو ہوٹل میں کیوں بھیجے۔ محلے والے کیا سوچیں گے کہ ہم اپنی بہو کو ہوٹل میں کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اکرم نے سمجھایا کہ میں ہر وقت اسی کے ساتھ ہوں گا، ادھر اس سے کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور ہمارے مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اکرم کی بات سن کے اس کے والدین راضی ہو گئے۔ اس طرح اکرم کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوٹل میں جانا شروع ہو گئی۔ اکرم کی بیوی کو زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ہر وقت اکرم کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اکرم کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی تنخواہ ملنا شروع ہو گئی اور ان کے مالی حالات بھی کافی بہتر ہو گئے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اکرم کی بیوی کو خوشخبری ملی۔ اس طرح اکرم کی بیوی نے کچھ عرصے کے لیے ہوٹل جانا بند کر دیا۔ اکرم کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اکرم کے والدین اور اکرم بہت ہی خوش ہوئے، کیونکہ ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ہادیہ رکھا۔ اکرم کی بیوی نے کہا کہ اب میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور میرے کام زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ ہوٹل نہیں جایا کروں گی۔ پہلے تو اکرم یہ بات سن کے پریشان ہو گیا کہ ہمیں اپنی بیٹی کی اچھی پرورش اور تعلیم کے لیے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ہوٹل نہیں جایا کروں گی۔ اس طرح اس کی بیوی نے ہوٹل جانا بند کر دیا۔ اکرم نے اسے بہت ہی منانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بات پر راضی نہ ہوئی۔ لیکن کبھی کبھار جب بھی اس کو گھر کے کاموں سے فرصت ملتی وہ ہوٹل کا چکر لگا لیتی اور ہوٹل کا کھانا پکا کر آ جاتی۔ جب اکرم کی بیٹی ہادیہ 4 سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ ہادیہ کبھی کبھار اپنی ماں کے ساتھ ہوٹل کا چکر لگا لیتی اور اپنی ماں کے ساتھ ہی واپس آ جاتی۔ ہادیہ کی عمر 15 سال ہو گئی تو ایک دن ہوٹل کے مالک نے اکرم سے کہا کہ اکرم تمہاری بیٹی پڑھی لکھی ہے، تم اپنی بیٹی کو یہاں لے آیا کرو تاکہ یہاں آنے والی عورتوں سے وہ اچھے طریقے سے بات چیت کر لیا کرے گی۔ پہلے تو اکرم اس بات پر راضی نہ ہوا، لیکن مالک کے اصرار کرنے پر راضی ہو گیا۔ اکرم کی بیٹی ہادیہ دن میں اسکول جاتی اور اسکول سے واپس آنے کے بعد ہوٹل آ جاتی تھی۔ ہادیہ ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ وہاں آئے ہوئے لوگ جب اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تو ٹپ کے طور پر ڈھیروں پیسے دے دیتے، اور میں حیران ہوتی وہ مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں۔ لیکن میرے ابا اور امی بہت خوش تھے کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے کام کی وجہ سے خوش ہو کر لوگ مجھے انعام کے طور پر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ ایک دن میں ہوٹل گئی۔ اس دن موسم بہت ہی خراب تھا۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اور اسی وقت ہوٹل کے اندر کچھ لوگ داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ موسم خراب ہو گیا ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ میرے والد نے انہیں کہا کہ آپ کو رہنے کے لیے کمرے مل جائیں گے۔ میں نے جلدی سے ان کے لیے کھانا اور چائے تیار کی۔ کھانا اور چائے تیار کرنے کے بعد میں اپنے ابا کے پاس آئی کہ وہ مجھے گھر چھوڑائیں کہ موسم کافی خراب ہو چکا ہے۔ ابا نے کہا کہ بارش شروع ہو رہی ہے، بارش رکنے کا انتظار کرو، میں تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جو لوگ کچھ دیر پہلے ہوٹل میں رہنے کے لیے آئے تھے
ان کے ساتھ آئی ہوئی ایک عورت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابا نے کہا کہ میں دوائی اور چائے ان کے کمرے میں دے آؤں۔ جب چائے اور دوائی لے کر کمرے میں پہنچی تو کمرے میں بہت اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ڈر گئی اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے میری کلائی زور سے پکڑ لی۔ میں خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی، لیکن کسی نے میرا منہ دبوچ لیا اور میں آواز نہ نکال سکی اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن کوئی میری پکار نہ سن سکا۔ اس شخص نے مجھے تب چھوڑا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں گھنٹوں ادھر ہی بیٹھی روتی رہی اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر ماتم کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور میرے آگے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کروں۔ اگر اس بات کا علاقے میں یا ہوٹل میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو ان کی عزت کیا رہے گی، اس لیے انہوں نے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور مجھے لے کر گھر واپس آ گئے۔ امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئیں اور ابا سے میری حالت کے بارے میں دریافت کیا۔ ابا نے انہیں ساری بات بتائی اور ابا نے امی سے بھی کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ امی ابا کو کوسنے لگیں، پہلے تم مجھے لے کر جایا کرتے تھے، اب بیٹی کو بھی لے کر جاتے ہو، اب دیکھ لیا کہ کیا نتیجہ نکلا ہے۔ میں تو اس حق میں ہی نہیں تھی کہ تم اپنی بیٹی کو ادھر لے کر جایا کرو۔ ابا یہ بات سن کر خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، میں نے اسکول جانا بند کر دیا اور میں زیادہ وقت اپنے گھر پر ہی کمرے میں گزارتی تھی اور روتی رہتی۔ میں نے کسی سے بات چیت کرنا بند کر دیا تھا۔ اماں میری حالت دیکھ کے روتی رہتی اور پریشان ہوتی رہتی کہ میں اپنے دل کا دکھ کیسے بیان کروں۔ میں رب سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا چہرہ دکھا دے جس نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے اور میں اس سے اپنے ظلم کا بدلہ لے سکوں۔ اماں نے کئی دفعہ ابا سے کہا کہ آپ ہوٹل کے مالک سے اس بات کا ذکر کریں، لیکن ابا اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ اگر میں اس بات کا ذکر ہوٹل کے مالک سے کروں گا تو یہ بات پورے ہوٹل میں پھیل جائے گی اور علاقے میں پھیل جائے گی تو میرے علاقے میں کیا عزت رہے گی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اس کمرے میں جاؤں گی اور شاید مجھے کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس وقت ہوٹل جاؤں گی جب ابا گھر پر ہوں گے۔ اگلے دن ابا کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو میں نے اماں سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنی سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، میرا گھر بیٹھ بیٹھ کر دل گھبرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر اماں خوش ہوئی کہ اچھی بات ہے، میں کمرے سے نکل آئی ہوں اور سہیلی کے ساتھ بات چیت کر کے میرا دل بہل جائے گا۔ میں نے چادر سے اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ لیا اور ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ ہوٹل کے ملازمین نے مجھ سے اتنے دن غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میری طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے میں اتنے دن نہ آ سکی اور میں انہیں کام کا کہہ کر اس کمرے کی طرف چلے گئی۔ جب میں کمرے کی طرف جا رہی تھی تو میرا دل گھبرا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے کیونکہ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا جو اس دن مجھ پر بیتا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، آج بھی کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ روشن کی تو کمرے میں موجود شخص کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس شخص کی حالت بہت بری تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے ہوئے بال اور سرخ آنکھیں اسے خوفناک بنا رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب میں دروازے سے نکلنے لگی تو اس شخص کے رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں رک گئی اور حیرانگی سے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ یہ شخص رو کیوں رہا ہے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس شخص کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ میں بھاگتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ میں گھر داخل ہوئی تو اماں نے کہا کہ تم سہیلی کے گھر سے اتنی جلدی واپس آ گئی ہو۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے گھر نہیں ملی اس لیے میں جلدی گھر آ گئی ہوں، لیکن میں نے اصل بات نہ بتائی کہ میں ہوٹل سے آ رہی ہوں۔ اس دن کے بعد مجھ میں ہمت نہ پڑی کہ میں دوبارہ ہوٹل جاؤں اور کوئی سراغ حاصل کروں، لیکن مجھے اس شخص کے بارے میں تجسس تھا کہ وہ شخص اسی کمرے میں ایسی حالت میں کیوں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی ایسی حالت ہوئی۔ میں صرف یہی سوچ سکی لیکن کچھ نہ کر سکی۔ اس طرح کچھ وقت گزرا کہ ایک دن ابا کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے گھر مہمان آئے۔ ابا نے اماں سے کہا یہ میرے خاص مہمان ہیں، ان کی خاطر تواضع کا انتظام کرو۔ اماں ان کے لیے چائے اور کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ ان میں سے 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ عورتیں کمرے میں بیٹھ گئیں اور مرد برآمدے میں۔ ابا جان کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ عورتیں زبان کے لہجے اور رہن سہن سے شہر کی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں بات چیت کرتی رہیں اور پوچھتے رہیں کہ میں کیا کرتی ہوں، میں نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میں ان سے ہچکچا رہی تھی کہ وہ مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہی ہیں۔ انہوں نے میری خوبصورتی کی تعریف کی۔ وہ عورتیں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھیں اور چلے گئیں۔ رات کو ابا نے اماں سے بات کی کہ وہ لوگ ہادیہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ اماں یہ سن کر خوش ہوئی لیکن کچھ دیر بعد پریشانی سے بولی کہ جو کچھ ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اگر ہم انہیں بتائیں گے تو یہ اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ ابا نے کہا کہ یہ لوگ خود ہوٹل آئے تھے اور میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آپ سے تفصیل سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے میں انہیں گھر لے کر آیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے مجھ سے ہادیہ کے رشتے کی بات کی تو میں حیران ہوا، انہیں کیسے پتا، وہ تو اس علاقے کی رہائشی نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم آپ کے علاقے کی سیر کرنے آئے تھے تو ہم آپ کے ہوٹل میں 2 دن رہے تھے اور ہمیں آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی تھی۔
آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس لیے ہم اپنے بیٹے کا اس کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اماں نے کہا کہ ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا انہیں بتانا چاہیے، لیکن ابا نے انہیں منع کر دیا کہ اتنا اچھا رشتہ ہمیں پھر کبھی نہیں ملے گا، اسی لیے رشتے کو ہاں کی جائے۔ جب اماں نے مجھ سے بات کی کہ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں تو میں شادی کے لیے نہ مانی، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے بہت دفعہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن اماں اور ابا نے میری ایک نہ سنے۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں میرا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور رخصتی کے وقت میرے دل میں بہت ہی وہم اٹھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب آگے زندگی میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس سے میری شادی ہوئی اس کا نام زین تھا، میں نے اس کی شکل نہ دیکھی تھی۔ رخصتی کے ٹائم گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں بہت ڈری، میں اپنی اماں ابا سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابا اور اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ہم تم سے ملنے آتے رہیں گے۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، میرے ساتھ میری ساس اور نند بیٹھی تھی۔ گاڑی کو میرا شوہر چلا رہا تھا اور سسر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کافی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی اپنی منزل تک پہنچی۔ گھر پہنچ کر مجھے میری ساس اور نند نے کار سے نیچے اتارا اور گھر کے اندر لے گئے۔ میرا تو تھکن سے برا حال تھا، کیونکہ میں کبھی اپنے علاقے سے کہیں باہر نہیں گئی تھی اور نہ ہی کبھی اتنا لمبا سفر طے کیا تھا۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہوں گے اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں حیران بھی ہوئی کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بھی مہمان نہ تھا، اور اس بات پر مجھے یہ حیرانگی تھی کہ انہوں نے اتنی جلدی شادی کی اور گھر کے چند افراد ہی بارات لے کر آئے تھے۔ میری ساس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دلہن کو کمرے میں چھوڑا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ آئی۔ میری نند مجھے بیڈ پر بٹھا کر خود باہر چلے گئی۔ میں آنے والے حالات کے بارے میں سوچتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کیسے میں ان حالات کا اور سوالوں کا جواب دوں گی جو مجھے پیش آئیں گے، اور کیسے میں اپنے بارے میں سسرال والوں کو مطمئن کر سکوں گی۔ انہی سوچوں کے درمیان کافی وقت گزر گیا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر کمرے میں آیا۔ میں خوف سے خود میں سمٹ گئی۔ میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ وہ بات کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے میرا چہرہ اوپر کیا، اور میں شرم و حیا سے آنکھیں بھی نہ اٹھا سکے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ کہا کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ میں نے خوف سے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے ہوٹل کے کمرے میں دیکھا تھا اور رو رہا تھا، تو اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ میں نے خوف سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس سے دور کھسک گئی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر بٹھایا اور کہا کہ تفصیل سے میری بات سن لو، پھر جو فیصلہ کرو گی وہی مانا جائے گا۔ جب تم میری بات سنو گی تو پھر میری بات پر یقین آئے گا۔ اس نے تفصیل بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کے علاقے کی سیر کرنے آئے اور موسم کافی خراب ہو گیا تھا۔ آپ کے ہوٹل میں رہنے کے لیے آئے تو میں نے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو تم مجھے بہت خوبصورت لگی اور میں تمہارے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ جب تم کمرے میں چائے لے کر آئی اور میں نے بہانے سے اپنے کمرے میں منگوائی تھی، پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا بات سمائی اور شیطان غالب ہوا اور مجھ سے ایسی خطا ہوئی۔ جب تم میرے کمرے میں آئی تو میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جس کی مجھے اب تک ندامت ہے۔ ہوٹل سے واپس گھر آنے کے بعد میں اپنے عمل پر بہت شرمندہ تھا اور بار بار اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ نہ تو میں کاروبار پر دھیان دے پا رہا تھا، نہ گھر سے باہر کسی سے مل رہا تھا، ہر وقت کمرے میں ہی بیٹھا رہتا اور نہ ہی گھر میں کسی سے زیادہ بات چیت کر رہا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے ہوٹل بھی گیا، کیونکہ میں نے تمہیں پہلی بار ہوٹل میں ہی دیکھا تھا، تاکہ تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکوں اور گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ جب تم دوسری بار میرے کمرے میں آئی، جب میں نے تمہیں آواز دی لیکن تم خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی تھی، اس لیے میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ تمہارے گھر واپس جانے کے بعد میں نے ہوٹل انتظامیہ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم اکرم کی بیٹی ہو جو اس ہوٹل میں مینیجر کا کام کرتے ہیں، اور تب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی کے تمام غم دکھ درد دور کر دوں گا اور تمہاری زندگی میں خوشیاں لے کر آؤں گا۔ تب میں گھر واپس آ گیا۔ گھر والے میری اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں نے اپنی یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے۔ میں نے آخرکار انہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کیا، اور جب میں نے انہیں تمام واقعات بتائے تو وہ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی جو تم نے یہ حرکت کی۔ انہوں نے مجھے بہت لان تان کی۔ اس طرح انہوں نے مجھ سے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس طرح تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکو گے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلی دفعہ ہوٹل میں ہی دیکھا تھا۔ اس طرح میرے گھر والے تمہارا گھر رشتہ لے کر آئے۔ ہادیہ اس کی بات سن کے بیڈ سے اتری اور کپ کپاتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ شوہر نے اسے کمرے سے باہر نہ جانے دیا اور اس کی منت سماجت کرنے لگا اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ ہادیہ نے کہا کہ تمہارے ایک عمل کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکی اور نہ ہی میں اپنے گھر سے باہر نکل سکی۔ میرے والدین شرمندگی کی وجہ سے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کر سکے کہ وہ لوگوں کے کس سوال کا جواب دیں گے۔ ہادیہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اب زین کو اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی اور وہ بار بار ہادیہ سے اپنے کیے ہوئے فعل کی معافی مانگ رہا تھا۔
زین نے کہا کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے تو اب تم مجھ سے معاف کر دو، اب ساری زندگی میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ ہادیہ نے سوچا کہ وہ اپنے ماں باپ کو سچائی بتا کر پریشانی میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور خود کی قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا۔ زین نے ہادیہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اس سے محبت سے پیش آتا رہا۔ کبھی کبھار ہادیہ زین کو غصے سے جواب بھی دے دیتی تھی، لیکن زین اس کی کسی بھی بات کا برا نہیں مناتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہادیہ کو زین کی محبت پر یقین آنا شروع ہو گیا۔ اس طرح ہادیہ نے زین سے اپنا رویہ ٹھیک رکھنا شروع کر دیا۔ ہادیہ زین کے ساتھ جا کر اپنے ماں باپ کو مل کر آتی تو اس کے ماں باپ اسے اپنی زندگی میں آباد اور خوش دیکھ کر مطمئن ہو جاتے اور اپنے رب سے دعا کرتے کہ خدا سب کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں خوش اور مطمئن رکھے۔ زین نے ہادیہ کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا کہ وہ آگے اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، جو اس کی وجہ سے اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکی تھی۔ اس طرح ہادیہ نے اپنی تعلیم شروع کر دی اور خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ وہ اپنی زندگی کے تمام خواب پورے کرے گی جو اس نے اپنی زندگی کے لیے دیکھے تھے۔ اس طرح ہادیہ نے کالج جانا شروع کر دیا اور زین نے اپنے کاروبار میں دھیان دینا شروع کر دیا۔ لیکن ہادیہ جب بھی اپنے گاؤں واپس جاتی تو اس ہوٹل میں کبھی نہ جاتی، کیونکہ اس ہوٹل سے اس کی بری یادیں وابستہ تھیں۔ ہادیہ نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کو کبھی بھی ایسی جگہ پر نہ جانے دے جہاں وہ ان کو محفوظ نہ کر سکیں۔ یہ تو ہادیہ کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان نہ بنی، بلکہ اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی اور زین سے اس کی شادی ہو گئی۔ اللہ نے اس کے لیے بہتر راستہ نکالا اور زین ایک اچھا شریک حیات ثابت ہوا۔ ہادیہ اور زین ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔